سورہ بقرہ آیات نمبر 254 تا 257 میں انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین اور آیت الکرسی جس کا موضوع توحید ہے اور قرآن کی عظیم آیت ہے، نیز یہ کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، جو کوئی ایمان لائے گا سو اپنے ہی فائدے کے لیے ایمان لائے گا، اور یہ کہ اہل ایمان کا حامی و مددگار اللہ ہے اور کافروں کا حامی و مددگار شیطان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش چلے گی، اور انکار کرنے والے ہی ظالم و نافرمان ہیں۔ تمام مال و دولت اللہ ہی کا عطا کردہ ہے اور یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہے۔ اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ یہی وقت ہے جب زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، کہ مال کا یہی بہترین مصرف ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد انسان اپنے اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ خود قائم رہنے والا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس پر اونگ طاری ہوتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ایسا کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی حکومت تمام آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور اللہ پر اس زمین و آسمان کی نگہبانی ہرگز گراں نہیں، وہی سب سے بلند مرتبہ اور بڑی عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی کی راہ سے نمایاں اور ممتاز ہو چکی ہے۔ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ سو جس شخص نے تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایک ایسے مضبوط حلقے کا سہارا تھام لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔
والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حامی و مددگار شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 258 تا 260 میں تاریخ سے 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں جن کا موضوع توحید ہی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ہم نے تو اقتدار بخشا، لیکن بجائے شکر گزار ہونے کے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے اور اپنے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں، بادشاہ ہونے کی وجہ سے جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں اور جس کو چاہوں موت کا مستحق ہونے کے باوجود معاف کر کے آزاد کر دوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال کر دکھا، سو وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ پچھلی آیت میں بادشاہ کی طرف سے زندگی اور موت دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اگلی 2 آیات میں 2 مثالوں کے ذریعے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے موت اور زندگی دینے کا اصل مطلب کیا ہے۔ او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے ایسی حالت میں گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے حیرانگی سے کہا کہ اللہ اس بستی کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اسے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کر اٹھایا۔ قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم۔ اور اس سے پوچھا تو مرنے کے بعد کتنی مدت اس حال میں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم رہا ہوں۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو اس حالت میں 100 سال تک رہا ہے، اب تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا۔ وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تجھے زمانے کے لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنا دیں، اور اب تو اپنے گدھے کی ان ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں اور پھر کیسے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ اس طرح
جب حقیقت اس کے سامنے آشکارا ہو گئی تو وہ بول اٹھا کہ میں خوب جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر یقین نہیں لائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین تو رکھتا ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ مشاہدہ کیفیت سے میرے دل کو بھی خوب اطمینان حاصل ہو جائے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں اپنی طرف بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔